آغاز کرتے ہیں جامی صاحب آپ سے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قبل از اسلام، اب دیکھیں یہ آج چونکہ انٹرنیشنل ویڈیوز ڈے منایا جا رہا ہے، دنیا بھر میں تقریریں ہوں گی، کانفرنسز ہوں گی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. اصل حل تو اسلام نے دے دیا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے قبل از اسلام بیوہ عورتوں کی جو معاشرتی حیثیت تھی وہ کیا تھی، ذرا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں صاحب کہ اسلام نے دیا کیا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو میں باتیں بتا دی ہیں. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جامع اور کامل دین بنانا ہے جس کے اندر عبادات کو اور معاملات کو بڑے توازن کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا جو اللہ نے مقام و مرتبہ بنایا اور انسان کی شکل میں جتنی بھی اصناف موجود تھیں ان کو جو مقام و مرتبہ ملا، اسلام آنے سے پہلے اگر آپ اس کی تصویر کو دیکھیں تو بہت ساری آپ کو ناہمواریاں اور بہت سارے آپ کو وہ غلط چیزیں ملیں گی جس سے اندازہ لگتا ہے کہ خود ہمارے لوگوں نے اور روایات اور باقی لوگوں نے مذاہب سے ہٹ کر یا باقی مذاہب کے اندر اس چیز کو پروان نہیں چڑھایا. انسان کی حیثیت اللہ کی زمین پر اور پھر انسان کا مرد اور عورت کی کامل صورت میں ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا باقاعدہ موضوع بنایا اور موضوع بنا کر مرد اور عورت کا جنت میں اکٹھے رہنا اور حضرت آدم علیہ السلام کا اور اماں حوا کا وہاں موجود ہونا اور وہاں سے انسانیت کی ابتدا کو باقاعدہ موضوع بنا کر عورت کی اہمیت کو ثابت کیا. جہاں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں ان کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں اماں حوا علیہ السلام کا بھی ساتھ تذکرہ ہے. درست. دوسرا یہ ہے کہ اس میں لوگ کہتے ہیں جی یونان نے بڑی ترقی کی ہوئی تھی، مذاہب کے اندر بڑی ترقی تھی. آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ انسان کو حیوانیت کے درجے سے اوپر چلا ہی نہیں سکے. ایگزیکٹلی ایسا ہی اسی تناظر میں چلتے رہے. بالکل ایسا. اور پھر وہاں جہاں معاشرتی ناہمواریاں آئیں اور مرد اور عورت میں علیحدگی کی صورت بنی یا مرد رخصت ہو گیا اور عورت بیوہ ہو گئی، اس کے ساتھ جو ظلم و ستم روا کیا اور جو اس کو جس انداز سے ڈیل کیا گیا، ایک تو پہلا تصور یہ گردش کرتا رہا ہے کہ اگر عورت اتنی اچھی ہوتی تو اس کے گھر والا فوت کیوں ہو جاتا. اب اس کا عورت کو قصور دینا اور اس پر باقاعدہ افسانے لکھے جانا اور ہندو دھرم میں اس پر باقاعدہ اس نحوست اور ستی کی رسم کا ہونا، یعنی بیوہ ہو جائے تو ستی کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں خطا کلام کی معذرت ڈاکٹر صاحب، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں بھی آف دا ریکارڈ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آج بھی اس کا ریفلیکشن ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. وہ جو ستی والا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جی عورت جو ہے بیوہ ہو گئی، منوس ہو گئی معاذ اللہ، اب اسے جو ہے وہ بس ایک طرف کر دیا جائے. بس عورت کے حقوق و فرائض جو بیوہ ہونے کے ناطے بنتے ہیں اس انسانی نگاہ سے بھی ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں. وہی جو آپ اثرات کہہ رہے ہیں انہی معاشرتی اثرات اور معاشرتی بندھن کی وجہ سے. اچھا پھر بیوہ عورت کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی سرپرستی کر سکتی ہے، بچوں کو پال سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کو جائیداد کے طور پر بیچا جانے لگا، بتائیے وہ وراثت کے طور پر بکنے لگی، بتائیے پھر وہ تنہائیوں کا شکار رہی، بتائیے اندھیروں میں رہی، جانوروں کے ساتھ رکھی گئی. ایک سال تک بند کر دیا جاتا تھا کمرے کے اندر، پانی نہیں، غسل کے لیے مطلب نہانے کے لیے پانی نہیں، ایون جب وہ نکالی جاتی تھی خوشبو تک لگانے کا اس کو موقع نہیں دیا جاتا تھا. جانور پہ ہاتھ رکھتی اور جانور مرتا اس کے بعد باہر نکالا جاتا تھا اس کو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسانیت سوز ظلم ہوتے رہے ہیں تو یہ تو اسلام کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ ہے. جب وہ سامنے آیا تو آپ نے جیسے خوبصورت کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوگی کو ایک تاج وری نہیں پہنائی، بلکہ آپ نے کثرت کے ساتھ اپنی ازواج میں بیوہ عورتوں کو جگہ دے کر ایک اسوہ کامل بھی متعین فرمایا. امت کی تقریباً 8 مائیں بیوہ تھیں، تقریباً 8 مائیں. جیسے آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی ماحول میں یا امت مسلمہ کا یہ تو باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ بیوہ کو جس باب میں جو مشکلات ہیں اور بالخصوص کا سہارا بننے میں اور اس کی مدد کرنے میں ایسے مواقع وافر انداز میں پیدا بھی کیے جانے چاہیے. اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو اپنے آپ کو پیش بھی کرنا چاہیے تاکہ اگر ہم معاشرے کو اس توازن تک نہیں لے آئیں گے
تو بے حیائی، فحاشی اور اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر ایک سوال میرے ذہن میں پھر آتا ہے، اور میں نے ابتدا میں اس کا اظہار بھی کیا اور میں کھل کے بات بھی کرنا چاہتا ہوں اس پہ، کہ جس ملک میں ہم ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور دوسری طرف ہم نے قدغن لگا دی دوسری شادی سے پہلے پہلی بیوی سے اجازت لیں، وہ ایوب صاحب کے دور کا جو قانون ہے اس کو ہم نے مزید جو ہے وہ سخت کر کے پیش کر دیا ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی اور ایک شخص کسی بیوہ کو سہارا دینا چاہتا ہے تو کیا کرے گا بیچارہ پھر وہ؟ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہر طرف توازن اعتدال کو دیکھنا چاہیے. جو لوگ پہلی بیوی کو ہی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے، بالکل وہ صحیح ٹھیک بات ہے، وہ اس جذبے میں آنا چاہتے ہیں کہ کسی بیوہ کا سہارا بنے، درست. شاید قانون ان کو ٹچ کرتا ہے کہ آپ اس توازن کو قائم رکھیں. اگر آپ سے ایک گھر بھی نہیں چلتا، آپ دوسرا کیسے چلائیں گے؟ لیکن سر یہ توازن اس میں یہ آپ کی بات تھی کہ اس میں کچھ شکیں ایسی لانی چاہیے، جی، اس کو چیک کیا جانا چاہیے کہ پہلے بھی اس کی رپورٹیں لی جا سکتی ہیں، وہ صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، اور اس کا ایک خاندانی سیٹ اپ اچھا ہے، تو اس کو ضرور مواقع بھی دینے لیکن یہ مطلقاً معاملہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیس ٹو کیس ڈیل کرنے والی بات نہیں ہے کہ اگر وہ بہتر ڈیل کر رہا ہے. اچھا بات یہ پیمانہ کون سیٹ کرے گا مجھے آپ بتائیے؟ کون سیٹ کرے گا کہ جی بہتر ڈیل کریں؟ عورت تو ہمیشہ یہ کہے گی کہ جی مسئلہ خراب ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ ایف آئی آر کرا سکتی ہے. دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل کو میرا اپنا ماننا یہ، چونکہ ہم ایک ذمہ دار فورم پہ موجود ہیں، ہماری طرف سے یہ باقاعدہ پروپوزل جانا چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ کھڑے ہو کے بات کرے کہ جی یہ پاکستان کے اندر کون سی فضا کو عام کرنا چاہ رہے ہیں، کہ اگر بیوہ خواتین کی تعداد دیکھیں نا، مجھے ایک بات بتائیے، بیوہ عورت سے نارملی وہی شخص شادی کرتا ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. بہت آئیڈیل سچویشن ہو کہ پہلی شادی اگر بیوہ سے کی جائے. تو جب ایک شخص آلریڈی شادی شدہ ہے اور وہ کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ اجازت لو پہلی بیوی سے، اور ورنہ ایف آئی آر کرا دے گی، پھر مرد کہاں پہ کھڑا ہے یا وہ بیوہ عورت کہاں پہ کھڑی؟ تو آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ وفاقی شرعی عدالت بھی ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، ان کو باقاعدہ یہاں سٹینڈ لے کر کچھ قانون سازی کے لیے تجاویز ضرور مرتب کر کے ایوان بالا تک پہنچانے چاہیے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور معاشرے کو ایک توازن اور اعتدال میں بھی لایا جائے اور معاشرتی الجھاؤ سے بچایا جائے. کیونکہ بیوہ کی کسی جگہ بھی موجودگی یہ انتہائی تشویش اور محرومی کا سبب بھی ہے. جب عورتیں دیکھتی ہیں یا مرد دیکھتے ہیں اور اس عورت کی حالت لگتی ہے کہ وہ معاشرے میں چلتے ہوئے ایک محروم بھی اور شرم محسوس کرتی ہے کہ اس کا بیوگی کا ایک دھبا لگا.